اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ان مبارک ایام، مبارک مہینے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور خاص شکر ہے کہ اس نے ہمیں مجالس ذکر، مجالس علم کے اندر آنے کی، سننے کی، کہنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سعادت کو ہمیشہ ہمیشہ برقرار رکھے، اور صحبت اولیاء ہی بہترین صحبت ہے۔ حضرت فرید الدین عطار اکابر اولیاء میں سے ہوتے ہیں، جنہوں نے تذکرۃ الاولیاء جیسی بہترین مشہور زمانہ کتاب بھی لکھی ہے۔ اس میں ایک جگہ وہ نصیحت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وان کے با عطار میں گردد قریب او ہما یابد زبوئے خوش نصیب، کہ وہ انسان، وہ شخص جو پرفیوم کی دکانیں، عطر فروش، ان کے قریب قریب رہتا ہے، وہ ہمہ وقت ہر لمحہ اچھی خوشبو کو حاصل کرتا رہتا ہے۔ وہ ہمہ یابد زبوئے خوش نصیب، اور وہ خوش نصیب، خوش نیک بخت اور خوش ترین شخصوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ جب کہا تو یہی ہے اولیاء کرام اور کی ٹیچنگز کی گیدرنگ، یہی کہنا چاہیے کہ عطر فروشوں کی وہ دکانیں جو دین اسلام و مقدس کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کی خوشبوئیں عطر کی مانند لوگوں کے دلوں کے اندر سینہ بہ سینہ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اور آگے وہ کہتے ہیں ہم نشین صالحہ باش ای پسر، ہم نشین صالحہ باش ای پسر، دور باش از رند و قلاش ای پسر۔ اور نیک بخت، نیک لوگوں کی ہم نشینی اختیار کر، بالکل جس طرح قرآن میں عظیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ کیونکہ اوروں کی جو گیدرنگ ہے، جو دنیا کے اندر مست ہیں، دنیاوی مٹیریلزم کے اندر، وہ خیر سے خالی اور دور لے جانے والی محفلیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سچوں کے اندر بیٹھنے کی، ان سے حاصل کرنے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت علوم کی توفیق سعادہ نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج کا پروگرام اور پروگرام کی طرح انشاءاللہ ایک منفرد پوزیشن رکھتا ہے۔ انشاءاللہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک اور دنیا کی سیر کراؤں، مبالغہ نہیں، مطلب یہ کہ یہ بھی وہ دنیا ہے جو کہ روزمرہ ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے تو آبویسلی نہیں دیکھتے، ایک طرح سے کہنا چاہیے غیب کی دنیا ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جس دنیا کی میں بات کر رہا ہوں ہے تو زمین کے اوپر ہی، مگر روز ہم شاید اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ کیونکہ وہ دنیا زیر سمندر ہے، اور وہاں چلتے ہیں انشاءاللہ ساتھ مل کر، کچھ تفاسیر بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اور آپ دل سے عش کریں گے، پل پل لمحہ لمحہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہیں گے۔ آپ کا دل کہے گا، آپ کا دل ذکر کرے گا کہ وہ خوبصورتی، وہ جمال، وہ کمال ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آنکھوں سے غائب ہے۔ کیونکہ اگر دیکھتے بھی ہیں ٹی وی کے اندر، BBC چینلز وغیرہ اندر، اس نظریے سے، دوسرے لفظوں میں ان معرفت کے چشموں سے کبھی ہم نے ان کو نہ دیکھا۔ اگر دیکھتے تو پھر جو انرجی انشاءاللہ ان چیزوں سے حاصل ہوگی، جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ حاصل کرتے ہیں، مگر یہ کہ انسان نفس و نفسانیت و شیطنت کی طرف اتنا زیادہ اس کا رجحان ہو گیا ہے کہ نفس کا گراف اگر دیکھا جائے تو وہ تیزی سے اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ کہاں انسان کو فرصت، کہاں موقع ملے گا کہ وہ پہیہ اگر ایک طرف گھوم رہا ہے تو اس کو دوسری طرف گھما کے دوسری طرف آ سکے، روحانیت کی طرف، معرفت کی طرف۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اس نے میگنٹس، جس طرح میں پچھلے پروگرام میں کہے تھے کہ بنائے دنیا کے اندر۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء رسول اور تمام اولیاء کرام، تمام کہنا چاہیے علماء کرام، حتیٰ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء امت کا انبیاء بنی اسرائیل، میرا عالم امتی، عمل کرنے والا، آمن و عامل صالحات کرنے والا، بنی اسرائیل کے پروفٹس کے برابر اس کی ایک ویلیو ہے۔ سو بہت بڑی کہنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ خزانے
ہمارے لیے رکھیں اور ابد الابد رکھے گا انشاءاللہ، کیونکہ دین اسلام مقدس یہ لیظہرہ علی الدین کلی، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا۔ تو وہ دنیا ہے زیر سمندر، اور آپ حیران ہوں گے سن کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی طرف اوبیسلی بہت ساری آیتیں اتاری اس کے اوپر۔ ایک جگہ کہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، اور میں نے پانی ہی سے سب چیزوں کی تخلیق کری، کل شیء حی، تمام کی تمام چیزوں کو۔ حی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ نام مبارک ہے جس کے ذریعے وہ زندگی ڈالتا ہے ہر چیز کے اندر، نباتات، انسان اور حیوانات، اینیمیٹس، ان اینیمیٹس، تمام کے تمام۔ تو وجعلنا من الماء کل شیء حی، اس کا ایک دنیا ہم سمندر کے نیچے چل کے دیکھتے ہیں، اور جو بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام مبارک آج ایک اپنی منفرد خوبصورتی کے ساتھ آیا ہوگا، اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا الصانع المصور جل جلالہ۔ کہ آپ نے دیکھا آرٹسٹ جب پینٹنگ کرتا ہے مختلف رنگ استعمال کرتا ہے، مختلف برش اسٹروک کے ساتھ ایک خوبصورتی دیتا ہے اپنی پینٹنگ کو۔ پانی کے اندر انشاءاللہ آج ہم پینٹنگز دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ایسا کلر جو کہ پانی کے اندر جا کے بکھرتا بھی نہیں، اور ایسے خوبصورت برش اسٹروک پانی کے اندر کی بھی کہ انسان دیکھے تو دنگ رہ جائے، جس جا ڈراپنگ والا جو ہے ایک طرح سے کیفیت پیدا ہو جائے انسان کی، اور وہ ایمان کی حلاوت ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں کنیکٹ کرے گی۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے بڑی مخلوق جانوروں کے اندر، اوبویسلی انسان کی فزیکل کی میں سائز کی بات کر رہا ہوں، تو اوبویسلی انسان تو چھوٹا ہے، ہم سے بڑا ہاتھی ہے، مگر ہاتھی سے بھی بڑی ایک کریچر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر زمین پہ بنائی ہے تو وہ زمین کے اوپر نہیں، وہ ٹیریسٹریل نہیں ہے، وہ مرین کریچر ہے، اور وہ زیر سمندر ہے، پانی کی تہہ کے اندر ہے۔ آپ سمجھ جائیں گے میرا کس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ہے بگ ویل مچھلی، جس آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہے۔ تو میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ادھر وہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ سب کو صحیح طریقے سے انشاءاللہ پکچرز نظر آئیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے وہ ہے ویل مچھلی۔ تو غور کیجئے کہ یہ ویل مچھلی جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ پلانٹ ارتھ کا سب سے بڑا جانور، مگر اگر نہ یہ ایسی خوراک کھاتا ہے جو کہ زمین کے اوپر ہے، کھا ہی نہیں سکتا کیونکہ مر جائے گی، زمین کے اوپر ہے ہی نہیں یہ چیز، سوائے سالٹی پانی کے علاوہ اس کی اور کوئی خوراک نہیں، اور کچھ مچھلیاں وغیرہ کھا لیتی جو کہ خود سالٹی پانی سے بنی ہے۔ سب سے بڑا جانور، سب سے طاقتور جانور ویل مچھلی زیر سمندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بنائے، پانی سے، سبحان اللہ۔ اور ہاتھی اس کے سائز کے مطابق یہ 1/3 کے سائز کے برابر بھی نہیں ہے، اور یہ زندہ ہے، اور ایک دنیا آباد ہے زیر سمندر۔ تو اور اب سمجھ گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر بتا رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور حضرت یونس علیہ السلام جب پانی کے اندر گئے تھے، اسی قسم کی ایک ویل مچھلی تھی جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو لے لیا تھا منہ میں۔ اور آپ اگر سائنٹیفک کے طور پہ اگر دیکھیں تو مچھلیاں ہمیشہ اپنی گل سے سانس لیتی ہیں سائڈوں سے، وہاں سے جب پانی جاتا ہے، پانی کے اندر آکسیجن کے مالیکیولس ہیں، وہ سم ہاؤ اندر ٹرانسفارم ہو کے آکسیجن کے مانند ان مچھلیوں کو آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کون سی بڑی بات ہے، جب یونس السلام اندر گئے تو آکسیجن ان کو ملتی رہی، اور وہ سالوں اپنا ایک لمبی مدت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ اگر قرآن سے شان کہتا ہے کہ ابھی بات نکل آئی ربنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر وہ نہیں پڑھتے تو تا قیامت اسی میں رہتے۔ خیر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے
اتنا بڑا جانور سمندر میں بنایا، بغیر کسی گھاس پھوس، گوشت اور نباتات کسی چیز کو کھائے ہوئے، پاورفل سوائے نمکین پانی سے، اور ایک دنیا آباد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم سمجھتے ہیں صرف ہماری ٹیک کیئر کر رہا ہے، نیچے اگر سمندر کے نیچے چلیں، ہر ایک مچھلی کی ٹیک کیئر کر رہا ہے، ہر ایک مچھلی اس کے اوپر دار و مدار کرتی، سانس لے اور سارا کا سارا سسٹم اس کا کام کرے، سبحان اللہ۔ تو آگے چلتے ہیں اور جس کی اس دنیا کی طرف چلتے ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کی نشاندہی کری تھی شروع کے اندر کہ ایک آرٹسٹ جب پینٹنگ بناتا ہے، لوگ دیکھیں اس پینٹنگ کو، ایک زندہ پینٹنگ ہے۔ میں ویڈیوز کیپچر نہیں کر سکتا تھا بیکاز کاپی رائٹ کی وجہ سے، مگر یہ تصویر دیکھیں آپ، کتنے خوبصورت، رائحہ دل فضا کہنا چاہیے، دل کو لبھا دینے والی کلرز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر ان کو بنایا ہے، ان کے اوپر کلرنگ کری ہے، اور کلرنگ بھی کتنی خوبصورت۔ یہ یلو مچھلی اگر آپ دیکھیں تو پوری یلو، اس کی ٹیل کے اوپر ایک سٹروک ہے، اس کے منہ کے اوپر ایک بلیک رنگ کا سٹروک ہے، جو اسی کے اوپر ہی ایک منفرد فنگر پرنٹ کی مانند ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور کون ہے اس کے لائق؟ ہم نے یہ تعریف اس طرح کری، دل سے اس لیے کری کہ اس تفکر کی مدد سے، اس معرفت کی وجہ سے اس کو دیکھا پرکھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے ان تمام چیزوں کو، سائنس تو ایک ایسا ٹول تھا 21 سینچری کے اندر جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اگر ہم چل کے جا رہے تھے ہمیں دوڑ کے لے کے جاتا، انفارچونیٹلی شیطان نے اس زاویے کو بھی کہیں اور پلٹا دیا۔ قرآن سائنس کو پروف کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، سائنس ایک ایسا ٹول ہے جو کہ اللہ کی طرف آپ کو تیزی سے لے کے جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھ بے نیاز ہے، تو وہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور ایک جگہ فرمایا کہ کلرز کے اندر بھی ڈسٹریبیوشن دیکھو، میں نے کتنے خوبصورت کلرز پیدا کیے۔ یہ تو ہمیں لائٹ میں نظر آ رہے ہیں، سمندر کے ڈیپ میں چلا جائے اندھیرا ہوتا ہے، اس اندھیرے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک مچھلی کے اوپر ٹائم لگا کے اور ان کو وہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے فعال لما یرید، میں ہوں کبریا جل جلالہ، جو میں چاہوں کروں۔ اور واقعی کبریا جل جلالہ کی جو صفت ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور کسی کو بھی زیب نہیں دیتی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آرٹسٹری، ایک تصویر اور دیکھتے ہیں، یہ خوبصورت دیکھیں، ہر قسم کی سائنس اس وقت کہتی ہے کہ تقریباً لگ بھگ 2.5 لاکھ کے قریب اور کے قریب لگ بھگ سپیشیز پائی جاتی ہیں زیر سمندر۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا مگر کبھی فکر نہیں کی ہوگی کہ 70 سے 72% زمین سمندر پانی ہے، نمکین پانی 72%، بقیہ صرف جو ہے زمین کے اوپر اور ہم لوگ رہ رہے ہیں جہاں پہ۔ ایک 72% دنیا جس پہ کبھی ہم روزمرہ کے اس میں کبھی غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ سکتی انلیس ہم BBC اور ٹی وی وغیرہ پروگرامس پہ دیکھیں۔ اگر دیکھ بھی لیتے ہیں تو سرسری طور پہ ایک خوبصورت دنیا قائم ہے نیچے، وہ نیچے بھی ٹیک کیئر کر رہا ہے تمام اپنی مخلوقات کی۔ ایک ایک مچھلی بغیر کھائے پیے نہیں سوتی، غور کرے انسان، ان کو کسی ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں، کسی مرض میں مبتلا نہیں، کوئی سرجری نہیں، کوئی بخار نہیں، کوئی کووڈ-19 نہیں، کون ان کی ٹیک کیئر کر رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور اگر انسان غور کرے، یہ تمام کی تمام ایگزیبیشن خوبصورت جو کہ اب ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، جو زمین کے اوپر، ہمارے اندر، کائنات کے اندر، تمام کی تمام کس طرح اذا اراد شیئا ان یقول له کن، کاف و نون فیکون، اور وہ روان دوان ہے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ یہ ہے پاور، یہ ہے قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اب ایسا رب، ایسا خدا
ایسا خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قلب اطہر پہ یہ تمام کی تمام آیات مبارک اتری. آپ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں یہ آیات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو کہ قرآن عظیم الشان کی آیات ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، علماً دیکھ رہے ہیں اور اس سے معرفت حاصل کر رہے ہیں. قلب اطہر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہیں، نزول ہوئی ہیں، اور پھر ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. ایسا رب، ایسا نبی، ایسے دین، انسان ہر لمحہ سجدہ شکر میں اگر نہ گرا رہے تو اور کیا کرے. ہر وقت و حالت کے اندر انسان قلباً شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ. ان تمام مچھلیوں میں سے اگر فیصل میں ادھر ہوتا، کون تھا جو مجھے روک سکتا تھا؟ تجھے روک سکتا تھا کہ نہیں مجھے نہیں بنانا، مجھے زمین کو تمام نعمتیں مجھے عطا کرنا. اگر اس میں سے ایک مچھلی مجھے بنا دیتا تو میں پھرتا رہتا، ایک لمیٹڈ مدت میری ہوتی ہے، میں پانی ہی کے اندر رہتا، پانی ہی میں ختم ہو جاتا. تو جب ہم شروع کے ایپیسوڈز میں ہم نے بیان کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں مرین کریچرز میں خلق کر دیتا تو کیا ہوتا، انسان سوچے. اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اس دنیا کو کھول کے سامنے رکھوں، اور یہ ہے اس کا مطلب. ایک جملہ کہہ دینا آسان ہے مگر محسوس کرنا کہ وہ ہمارا حال بن جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شکر ہمارا حال بنے، صرف زبان پہ نہ رہے الحمدللہ، نہیں، میرا حال بن جائے. ہر وقت اور حالت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میں شکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے ٹاپ خلیفہ کا تاج مجھے پہنایا. انہوں نے کچھ بگاڑا نہیں تھا اور میں نے کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں کری. اگر انہوں نے کچھ بگاڑا نہیں، میں نے کوئی عبادت نہیں کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر مجھے کیوں دیا یہ سب کچھ؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. بس انسان اسی کو پکڑ لے، روئے دھوئے کچھ بھی کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ کر لیتا، تو مجھے نہ چھوڑنا، بس مجھے نہ چھوڑنا، میں گناہ گار ہی صحیح، شہوت سے بھرا ہوئے صحیح، آنکھیں گندی، کان گندے، سب کچھ، مگر تو مجھے نہ چھوڑنا کیونکہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے. میرے اندر نہ وہ عقل ہے، نہ میں وہ قلب رکھتا، نہ میں اپنے اندر سرور و حضور وہ لیاقت ہی نہیں رکھتا میں اپنے اندر. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو میری مدد فرما. جب فضل سے تو نے مجھے یہ تاج پہنا دیا، فضل ہی سے، اور اس فضل کے اندر اضافہ کرتے علم عطا فرما اپنا کہ میں ان کو دیکھوں اور سجدے میں جاؤں تو ریل میں سجدہ شکر ادا کروں. یہ دیکھیں، اس کو میں تھوڑا سا فوکس کیا قریب لے کر. میرے پاس ناظرین اگر حقیقت میں آپ سے بیان کروں، میرے پاس الفاظ کی کمی ہو رہی ہے. اگر آپ کے اندر اللہ سبحانہ آپ کو الحمدللہ زیادہ علم دیا، فصد اور دیے، تو سوچے ہر لفظ ادھر ماندہ پڑ جاتا ہے، ادھر زبان رک جاتی ہے، ادھر دل و دماغ حیرت میں پڑ جاتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کون سے الفاظ یوز کروں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، الرحمن، الرحیم، المصور، الصانع جل جلالہ، المبدی جل جلالہ. کہ میری زبان تھک جائے گی. مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. کسی نے کیا خوب کہا کہ تو دل میں تو آتا ہے، عقل میں نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے مگر عقل میں نہیں آتا. میں جان گیا بس کہ تیری پہچان یہی ہے. ہماری سوچ سے ماں ہو رہا ہے. اب دیکھیں اس مچھلی کو، ایسا لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف کلر اور برش لے کے بیٹھا ہے اس کے لیے. ایک ایک برش، ایک ایک ڈیزائن اتنی خوبصورتی کے ساتھ اسٹروک کیا ہے کہ انسان اس کو دیکھ کے بس مچل جائے، وجد میں آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ خوبصورتی. اور ادھر ذوق کی بات آ گئی اب میرے دل میں، وہ یہ کہ مولانا فیضانی بتاتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ خوبصورتی کے پیچھے گئے دنیا کی اس کے اوپر اور اش کر رہے ہیں، جس طرح ہم اس مچھلی کو دیکھ رہے ہیں،
تو سوچے انسان کبھی بنانے والی کی خوبصورتی کیا ہوگی. اللہ اکبر. جب اتنی خوبصورتی اتنی کریچرز کے اندر دی ہے، انسانوں میں، جانوروں کے اندر، اس مچھلی کے اندر دیکھیں لگ رہا ہے کسی خوبصورت کپڑے کا پرنٹ ہے، تو وہ بنانے والا کتنی خوبصورتی رکھتا ہوگا. اس لیے لقاء اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عام چیز نہیں ہے، وہ تمام تحفوں کا تحفہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن عظیم شان کے اندر لقاء اللہ سبحانہ تعالیٰ وَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، اور وہ ملاقات کا وقت قریب آنے والا ہے، تم نہیں جانتے. اور اس کی اشتہا پیدا کرو اپنے دل کے اندر، ایک نہ ایک دن ملاقات ہوگی. تو دوستو جتنی معرفت، جتنی خوبصورتی معرفت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قلب کے اندر دے دے گا، داخل فرما دے گا ایمان کی صورت میں، وہی انشاءاللہ ایک بلب کی مانند آخرت میں جلے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سمیت تمام بشریت کو، کیوں نہیں مسلمان و غیر مسلمان. بھئی ایک مرتبہ طوفان قہر آیا تھا زمین کے اوپر آیا تھا اور اس سے تمام شیاطین خوش ہوئے تھے کیونکہ تمام بشریت غرق ہو گئی تھی. اب مولانا فیضانی اپنی ایک مناجات میں کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کیونکہ تو عادل ہے، اب طوفان رحمت، اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان قہر کے اپوزٹ لے کر اپنی رحمت کا طوفان لا اور تمام خلقت کو اپنی رحمت میں لے لے. سب کو عطا فرمائیے، ہمیں عطا فرما، ہمارے ذریعے اوروں کو عطا فرما، کیوں نہیں. اور ہم کہیں دل سے آمین ثم آمین. تو بنانے والے کی کیا خوبصورتی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت فش جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور معرفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورتی، ایک کیفیت اپنے دل کے اندر ڈالیں، شکر کی کیفیت. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اس میں اور اضافہ کرے. دوسری فش، اس کو انگلش میں بولتے ہیں کلاؤن فش. کلاؤن تو میرے دوسرے لفظوں میں وہ ہوگا جو کہ اس معرفت کو سمجھے گا نہیں، وہ اپنا مذاق خود اڑا رہا ہے. ایک مطلب یہ کہ لفظ کے اوپر میں نے کہہ دیا تو اس کا نام رکھ دیا کلاؤن فش، مگر دیکھنے میں کلاؤن نہیں، شیطان کلاؤن ہے اگر وہ یہ معرفت حاصل نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک منفرد خوبصورتی دی ہے اس کو. کیا کلر کا کمبینیشن دیکھیں آپ، کلر کا کمبینیشن، آنکھ، خوبصورتی جو اسی کے اوپر جج رہی ہے. انسان بنا کے دیکھے، اور رینڈم ڈیزائن، رینڈمنس کے اندر کبھی بھی خوبصورتی نہیں آئے گی. حتیٰ یہ کہ اس کے جو فینس ہیں اس کے اوپر بلیک آؤٹ لائننگ ہوئی ہوئی. سبحان اللہ. یہ کلرز ڈیٹوریٹ بھی نہیں ہو رہے، بہہ کے ختم بھی نہیں ہو رہے. پانی کے اندر کوئی بھی پینٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے. یہ تمام کے تمام قدرت اس کی پانی کے اندر ہو رہی ہے. دنیا پانی کے اندر ہے، پانی کے اندر ہے. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے سمندر کے اندر بندہ جتنا نیچے 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 جاتا ہے ادھر پریشر بڑھتا رہتا ہے. حتیٰ یہ کہ اتنا پریشر ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے تو پھٹ سکتی ہے. آپ کو کچھ ایسی فشز نظر آئیں گی بالکل سمندر پیسیفک اوشن کے باٹم، بالکل باٹم پہ مزے سے گھوم رہی، مزے سے سانس لے رہی. سبحان اللہ. اور کچھ آگے میں مچھلیاں اور ان کے فیکٹس آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے. اس کی خوبصورتی دیں گے، گولڈ کے اوپر وائٹ، اوپر سلور، عجیب ایک شیپ ہے اس کا شیپ دیکھیں. اور سب سے بڑی چیز سائنس کہتی ہے کہ بیلنسنگ. ان کو کس نے سکھایا ہے تیرنا؟ فرض کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس قسم کی مچھلیاں دوں گا، تیرنا انسان نے سکھانا ہے. لو ہو گئی تھی ہماری زندگی بھی زمین کے اوپر، کون سکھاتا ہے ان کو تیرنا؟ مچھلی کا بچہ، کوئی بھی جانور پیدا ہوتا ہے آٹومیٹک. اور بیلنس کس طرح ہوتی ہے؟ اگر کوئی گول ہے، کوئی اس طرح کھڑی ہے، کوئی موٹی ہے، کوئی ویل مچھلی ہے، تیرنے کی سکلز، بیلنسنگ پاور. ان اللہ علی کل شیء قدیر.
اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کے اوپر تو جو ایک کہنا چاہیے اسٹروک دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ اس کی آنکھ کے اوپر دیا ہے. آنکھ کے اوپر ایک برش اسٹروک جا رہا ہے. سبحان اللہ. کسی کی چونچ ہے، کسی کی چونچ نہیں ہے، کسی کے دانت ہے، کسی کے دانت نہیں ہے. دوستو کون اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھ سکتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں. ایک جگہ قرآن سے نشان میں اس نے کہا ہے کہ نظریں اس کے احاطہ نہیں کر سکتی. وہ یدرک الابصار. کون ہے؟ کوئی نہیں. یہ دو آنکھیں لے کے میں صرف سورج ہی کو دوپہر کو نہیں دے سکتا، اندھا ہو جاؤں گا. تو اس کے بنانے والے کو انسان کس طرح سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے؟ کوئی سبحان اللہ. صرف تسلیم. دیٹس اٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تیرے ہیں اور تو بس ہمارا بن جا. ان للہ و انا الیہ راجعون. ختم. مگر جب تیرے پاس آئیں، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، لے کر آئیں قلب سلیم، اس کے اندر یہ ثواب مواد بھرے ہوئے ہوں. آمین. اب چلتے ہیں. ایک فش ہے جس کو بولتے ہیں الیکٹرک ایل. یہ خاص جو آپ فش دیکھ رہے ہیں اس کو ایل کہتے ہیں. آپ یہ سن کے تعجب میں پڑ جائیں گے کہ اس ایک فش کے اندر اتنی الیکٹریسٹی پائی جاتی ہے جو کہ 5 یا 6 لائٹ بلب آن کر دے. اس لیے اس کو الیکٹرک ایل کہتے ہیں. ہم سمجھیں الیکٹریسٹی ہم نے اوپر سائنسدانوں نے ایجاد کری کہ الیکٹرانس ایک وائر میں سے رن ہو رہے ہیں اور وہ فلو آف الیکٹرانس بیسکلی اس کو الیکٹریسٹی. مگر یہ دیکھیں نیچے تو سوچے انسان یہاں الیکٹریسٹی کہاں سے آئی، اور خاص کر اس مچھلی کے اندر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا قدرت رکھتا ہے پھر. اور ہماری روحانیت کے اندر روح بھی ایک الیکٹریسٹی کی مانند ہے. ہمارے جسم کے اندر جس جسم کو آن رکھی ہوئی ہے اس کے اندر اور کتنی قدرت ہوگی، پاورز ہوں گی، روحانی طاقت ہوگی. انسان پہلے اس بیٹری کو اس ایمان سے چارج تو کرے. اور کیوں نہیں؟ جب انسان کو خلیفہ تمام نعمتیں دی ہیں، روحانی طاقتیں دی ہیں جو اس دنیا میں انسان کو آنکھیں کھول دیتی ہیں. جس کی علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں جو کچھ دیکھا ہے میں نے اوروں کو بھی دکھا دے. کیا دیکھا آپ نے؟ تو یہ فش ہے. یہ دیکھیں سی ہارس، ایک خوبصورت چھوٹا سا گھوڑے کی مانند ہوتا ہے، اس کو سی ہارس کہتے ہیں. میں یہ تصویر اس لیے لے کر آیا ہوں، آپ جان کے حیران ہو جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں جگہ اپنے جو قدرتی لا ہے وہ تک ٹرانسفارم کر دیتا ہے. آپ سب جانتے ہوں گے کہ فیمیلز ہمیشہ یا تو انڈے دیتی ہیں، بچے دیتی ہیں. یہ ایک ایگریڈ اپون چیز ہے. مگر یہ واحد کریچر ہے دنیا کی، سی ہارس، جس میں میل ہارس بچے پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. میل، اس پہ فیمیل پروڈیوس نہیں کرتی. اور آکٹوپس جو کہ ہم نے مختلف قسم کے رنگوں کے ہوتے ہیں، آکٹوپس کا خون نیلے رنگ کا ہوتا ہے. دیکھیے قدرت، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالی. اور اس کے اندر قلوب ہوتے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین ہارٹس پائے جاتے ہیں اس جانور کے اندر. یہ پروون چیز ہے، سائنس کی پروون چیز ہے. سائنس پروو کر رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جمال و کمال و قدرت. کہہ نہیں پا رہی. کیوں نہیں کہہ پا رہی؟ کیونکہ یہاں پہ جو بیٹری ہے وہ ڈیڈ ہے. بس بیٹری آن ہوگی سب کچھ نظر آ جائے گا. معرفت کا چشمہ لگے گا سب کچھ آن ہو جائے گا. الحمدللہ جس طرح ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. جھینگا، شرمپ، اس کا ہارٹ سر میں پایا جاتا ہے. باہر سے دیکھا، خوبصورتی دیکھیں اس کی. 2 جو فیلرز ہیں اس کے، وہ بیلنسنگ ایکٹ ہوتے ہیں. سمندروں کی تہہ میں پایا جاتا ہے یہ. اور یہ بھی ایک کریچر ہے زندہ. من کل شیء حی. یہ بھی نہ دل، نہ دماغ، نہ ہڈی، نہ گوشت، نہ کوئی آرگن، نہ کوئی برین،
نہ کوئی آئز، مگر یہ زندہ ہے، اسپنج، سی اسپنجز. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے مجھے حاجت نہیں ان تمام چیزوں کی، میں اگر زندہ رکھنا چاہوں تو کسی طریقے سے بھی زندہ رکھ سکتا ہوں. کیا بڑی بات ہے ہمیں زندہ رکھنا اور دوبارہ قبروں سے نکالنا، کیا بڑی بات ہے. ہمارے سامنے یہ معجزے ہو رہے ہیں، معجزے ہمارے سامنے ہو رہے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اگر بغیر باپ کے تولد میں آ جائیں، اگر تمام جوز و کرسچنس اس طرح معرفت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھیں، فوراً تسلیم کر لیں گے. کیوں نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک. تو ناظرین پروگرام تھوڑا لمبا ہو گیا، بس آخر میں آپ کو ایک حیرت انگیز چیز جو کہ آپ کو ایک آخری تصویر دکھاؤں گا انشاءاللہ، ایک یا دو، اور اس کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے، جو کہ آپ کو انشاءاللہ اور زیادہ دنگ کر دے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں، اور آپ دنگ رہ جائیں گے اس تصویر کو دیکھ کے. یہ اب سمندر سے باہر اتفاق سے میری نظر اس کے اوپر پڑی، اور وہ ہے اس بطخ کو کہتے ہیں، یہ کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے، یہ ریئل بطخ ہے. اس کو بولتے ہیں مینڈرین ڈک. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو لے اپنے دل و دماغ میں پروئیں اور سو جائیں اور چلے پھریں اس تصویر کو لے کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائیں لائک دس. اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحان اللہ، کیا ہے تیری ذات، میں تیری تعریف کس طرح کروں، میرے پاس لفظ نہیں ہے. اتنی خوبصورت، میرے تو ایک طرح سے جیسے گوز بمپ ہوتے ہیں اس طرح ہو گئے تھے جب میں نے یہ تصویر دیکھی تھی. اس کی دو تصویریں، ایک یہ تصویر ہے اور ایک جگہ یہ دیکھیں، یہ زیادہ کلیئر ہے. یہ پائی جاتی ہے اس دنیا میں اس وقت. جی چاہتا بس اس کو بندہ پکڑ کے سینے سے لگا لے، دبوچ لے، اپنے پاس رکھ لے. اتنی دیکھ اس کی کلرز دیکھیں. اور اس ویڈیو میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، پوز کر کے اس کو دیکھیں غور سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ کو اور کوئی یاد نہیں آئے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہنا چاہیے معرفت. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی استقامت مدامت ہے، اس سے فیض حاصل کرنے کی جو اس پروگرام سے ہم نے حاصل کیا ہے. امید ہے آپ ایک ایمان کی حلاوت پیدا ہوئی ہو، ایمان آپ کا بہت تیزی سے چارج ہوا ہو. یہ مبارک ایام ہے، مبارک مہینہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اور ہمارے قلب کے اندر داخل فرمائے اور اس کو پیوست فرمائے اور اس چارج کو مستحکم فرمائے اور ہماری روحوں کو اسٹرانگ فرمائے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور قریب ہو سکیں جس کا اس نے وعدہ فرمایا، اور تقوی جس طرح اور لوگوں کو صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے السمیم قلب دعا ہے کہ وہ تقوی ہمیں ہماری حیات زندگی کے اندر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.